دنیا کے اندر اسلام کا جو مقصد ہے وہ انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں داخل کرنا. اسلام کا مقصد انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں داخل کرنا. مسلم فاتحین جس ملک اور جس علاقے میں گئے انہوں نے وہاں کے بادشاہوں کو اور وہاں کے حاکموں کو یہی بات سمجھائی کہ جب انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ لوگ کیوں آئے تو ان مسلمانوں نے یہی بتایا تھا ہم انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں داخل کرنا ہے. اسی سلسلے میں ہندوستان کے اندر عرب کے مسلمانوں کا ورود ہوا. 1000 سال سے پہلے تقریباً 1200 سال ہو گئے اور بھی زیادہ ہو گیا ہوگا. ہندوستان کے اندر مسلمان آئے اور انہوں نے ہندوستان کے اندر 1000 سال تک ڈنکے کی چوٹ پر حکومت کی. بہت زیادہ فرق تھا. یہ ہندوستان جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آلہ ہے. اس سے دوگنا ہندوستان مسلمانوں کے زمانے میں تھا اور اتنا طاقتور تھا, اتنا ترقی یافتہ تھا کہ دنیا کے دوسرے ممالک کے لوگ ہندوستان کے اندر کمانے آتے تھے. جس طریقے سے ہندوستان کے لوگ اب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں, مسلم ملکوں میں جاتے ہیں, یورپ ملکوں میں جاتے ہیں, اس طریقے سے ہندوستان کے اندر دوسرے ملکوں کے لوگ کمانے آتے تھے اور اس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے. اتنی زبردست ترقی اور اس کا عروج اور یہاں کے مال دولت یہ جو ہے پوری دنیا میں مشہور ہو گیا. اب جو دنیا کی لالچی قوموں نے جب دیکھا اور مال کے حریصوں نے اور حکومت کے حریصوں نے جب یہ دیکھا کہ بھائی ہندوستان تو بہت چڑیا کی دنیا سونے کی چڑیا ہے اور اس میں تو بہت ہی زیادہ مال دولت ہے, تو انہوں نے اس کا رخ کیا. جب تک مسلمان اپنے اعمال پر قائم رہے, اپنے ایمان پر قائم رہے, ہندوستان کے اندر ان کی حکومت کو ہلانے والا کوئی نہیں. لیکن جب ایمان اسلام کمزور ہو گیا تو دوسری قوموں کو موقع ملا. اس سلسلے کے اندر انگریز ہندوستان کے اندر آیا اور اس نے ہندوستان کے رہنے والوں کے اندر اور یہاں کے بادشاہ اور نوابوں میں, یہاں کے حاکموں میں ایسی زبردست تقریر ڈالی اور آہستہ آہستہ اس طریقے سے اپنی سازشوں کے بیج بوئے کہ ہندوستان کا اتحاد پارا پارا ہو گیا اور انہوں نے اپنی سازشوں سے اور مکائیوں سے ہندوستان کے چپے چپے پر قبضہ کر لیا. تسلط ہو گیا. اب جب ان کا تسلط ہو گیا تو مسلمانوں نے پھر دوبارہ اس ملک کو حاصل کرنے کی کوشش کی اور اس کو آزاد کرانے کی کوشش کی. ان پر باقاعدہ اور سرکاری طور پر سب سے پہلے نواب سراج الدولہ کا نام آتا ہے. ان سے کئی جنگیں انگریزوں کی تھی. اس کے بعد ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے اور انہوں نے بھی کئی جنگیں انگریزوں سے بہت زبردست لڑی.
جب ہندوستان کے اندر سے سب جگہ انگریز قابل ہو گیا تو ایک ٹیپو سلطان ہی تھا جو انگریزوں کا مقابلہ کرتا رہا۔ جس دن ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی ہے اس وقت انگریزوں نے کہا کہ آج سے ہندوستان مکمل طور پر ہمارا، اب یہاں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو سر اٹھا سکے اور ہمارے مقابلے میں آ سکے۔ حالانکہ بہت سے راجا تھے اور بہت سے نواب تھے، انہوں نے زیر کیا، انگریزوں نے ان کو زیر کر لیا تھا، لیکن کسی کے موقع پر ایسا نہیں کہا۔ لیکن جب ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے شہید کر دیا تو سب سے پہلے انہوں نے یہ نعرہ لگایا ہندوستان کا، ہندوستان ہمارا ہے، اب اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست جنگیں لڑی اور ہندو مسلمانوں کو ایسا لے کر چلے ہیں کہ کوئی آج تک یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے ہندوؤں کے ساتھ کوئی امتیازی برتاؤ کیا ہو، کوئی مذہبی برتاؤ کیا ہو، کسی بھی قسم کا برتاؤ کیا ہو۔ حتیٰ کہ ایک ایم پی ہے وشمبر ناتھ پانڈے، تو مر چکے ہیں، انہوں نے واقعہ لکھا ہے، انہوں نے کتاب میں، اسکول کی کتاب میں دیکھا سن 1972 میں، تو اس اسکول کی کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ٹیپو سلطان